ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی ہو آپ میں سے ایسا کہ جس کو یہ دولت اس کو اپنی محنت سے ملی ہو۔ تقریباً سارے لوگ وہ ہیں کہ جو پشتینی مسلمان ہیں، ان کی ماں مسلمان، ان کے باپ مسلمان، ان کے دادا پردادا مسلمان، گویا کہ ایک وراثت میں دین ہم کو مل گیا۔ اور جو چیز بغیر محنت کے ملتی ہے وہ کتنی ہی قیمتی ہو لیکن اس کی ناقدری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ پانی جو زندگی کی بنیاد ہے، اگر پانی نہیں تو زندگی نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی۔ زندگی کی علامت ہے، یہ زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر پانی ہے تو زندگی ہے، پانی نہیں تو زندگی خطرے میں ہے۔ ہم نے دیکھا وہاں ایک مرتبہ مہاراشٹر گئے، ولی جنید بیٹھے ہوں گے، وہ بھی تھے، تو اس وقت وہاں پر خشکی تھی اور جو بارشیں ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی تھی۔ ہم نے خود دیکھا جو سنترے کے باغات ہیں کھنکڑ کھڑے تھے، خشک۔ آگے بڑے پتہ چلا کہ فورس لگی ہوئی ہے۔ یہ کیوں فورس لگی ہے؟ پتہ چلا کہ ٹینکر پانی کے آئے ہیں، پانی تقسیم ہو رہا ہے۔ جب چیز چھین لی جاتی ہے تو اس کی قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ جب تک کوئی چیز ہمیں آسانی سے ملے آدمی اس کی قیمت نہیں سمجھتا۔ تو یہ پانی زندگی کی علامت ہے، لیکن ہم کتنی آسانی سے وضو میں بہاتے ہیں اور غسل کرنے جاتے ہیں تو بالٹیوں پہ بالٹیاں بہا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس کی قیمت کا احساس نہیں۔ فری میں مل جاتا، بہت قیمت ہے۔ تو آپ آج کل پانی جو منرل واٹر ہے، بوتل مل جاتی ہے 12 روپے کی، 15 روپے کی۔ وہی آپ دیکھیے سونا کتنا قیمتی ہو گیا۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو سونا ایسی چیز ہے کہ اس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اس پر زندگی کا مدار نہیں ہے۔ مل جائے نہ ملے نہ ملے، سونے کے بغیر کوئی مر جائے، لیکن پانی نہ ملے تو مر جائے۔ ہمیں اللہ نے یہ جو دولت دی ہے ایمان، یہ بھی فری میں مل گئی۔ اب فری مل جانے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی قیمت کا احساس نہیں، ہمیں اس کی قیمت کا احساس نہیں۔ آدمی جب کسی چیز کی قیمت کو سمجھتا ہے تو اس کی قدر کرتا ہے، اور اگر اس کی قیمت کا اندازہ نہ ہو تو آدمی اس چیز کو بالکل ردی سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں
جیسے چھوٹا سا بچہ، اس کو آپ گول گول سونے کا ٹکڑا دے دیجیے تو اس کے نزدیک اس کی قیمت کیا ہے؟ گیند کی ہے۔ اپنے دوست سے کہا میاں بلہ لے آؤ، گیند مل گئی ہے۔ اب کوئی کہے ہی نادان، ارے یہ سونے کا اتنا بڑا ٹکڑا، اس کے پیچھے کیا کیا چھپا ہوا ہے، یہ بیچارہ کیا جانے۔ لیکن بھائی جب قیمت کا احساس نہیں ہوتا تو اسی طرح اس کو ٹھوکروں میں رکھا جاتا ہے، اور جب قیمت کا احساس ہو جاتا ہے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی۔ 10 کروڑ روپے مل گئے کسی کو، گھر میں رکھے ہیں، تو اب نیند نہیں آتی کہیں مخبری نہ ہو جائے، ڈاکہ نہ پڑ جائے، اس لیے کہ اس 100 روپے کی اور کروڑوں روپے کی قیمت کا احساس۔ چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو 10 کروڑ کا چیک دے دیجیے، وہ کیا جانے اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے۔ وہ تو یہ جانتا ہے کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور کاغذ کا ٹکڑا اگر بارش کے زمانے میں کسی بچے کو مل جائے تو وہ ناؤ بنا کے تیراتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کروڑوں روپے کے ٹکڑے کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر ناؤ بنا کے تیرائے، یا پتنگ بنا لے، ایسے جہاز بناتے ہیں لڑکے، یوں اس کو پھینکتے ہیں جہاز بناتے ہیں۔ جب قیمت کا احساس نہیں ہوتا تو اس طرح ناقدری ہوتی، یہ نہیں معلوم بچے کو اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے۔ یہی صورت ہے آج کلمہ طیبہ کی، ہمارے ایمان کی، ایمان کے تقاضوں کی، اسلام اور شریعت کے نظام کی۔ جو چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، اور بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں۔ مولوی صاحب کے پاس جاؤ، مولوی صاحب کلمہ سکھا دو، مولوی صاحب بھی خوش ہوں گے، کوئی تو کلمہ سیکھنے والا آیا، بڑی خوشی خوشی کلمہ سکھا دیں گے۔ اب بیچارہ کلمہ سیکھنے والا سوچتا ہے کہ بڑا آسان کام ہو گیا، فری میں ہو گیا، کوئی قدر نہیں ہوتی اس کی۔ اگر اسی طرح یہ تمہیں کوئی بتا دے کہ بچے کو ہم آیت بنا دیں گے، لیکن دیکھو ہم اس کی فیس لیں گے، ہم اس کا ایک پورا سسٹم ہے، 15 لاکھ روپے دے دو ہم اس کو آئیز بنا دیں گے، لوگ کہیں گے فری ہے، فری 15 لاکھ دے دو آئیز بن جائے گا بچہ۔ کیوں؟ فرق کیا ہوا؟ آئیز بننے کے بعد جو چیزیں چھپی ہوئی اس وقت ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن ایمان کے نتیجے میں ہمیں جو کچھ دنیا کی دوسری والی زندگی، دنیا کے بعد والی زندگی میں ملنا ہے، وہ سب ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے۔ یقین کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم یہ بات ہم کہتے ہیں، ہمیں یقین ہے، ہم اللہ کے نبی کی بات مانتے ہیں، ماننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اگر نہ مانے تو کفر ہو جائے، نہ مانے تو کفر ہو جائے، لیکن اس کا جو یقین ہم کو ہونا چاہیے وہ یقین کیا واقعتاً ہے ہم کو، جیسے اس دنیا کی چیزوں کا ہم کو یقین ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم بعض مرتبہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کیا آخرت کی کامیابی کا ہم کو یقین ہے؟ اسلام کے نتیجے میں، شریعت کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو ہم کو وہاں جنت میں نعمتیں ملنے والی ہیں، جس کے بارے میں خود حدیث میں ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ وہ کانوں نے سنی، نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ دل میں ان کا خیال گزرا، ایسی نعمت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا یقین نہیں ہے جو یقین ہونا چاہیے۔ اگر یقین ہوتا تو ہم سب کچھ تج دیتے، ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، یقین بڑی دولت ہے، یقین کے نتیجے میں آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے، اور یقین اگر نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ایمان نکل گیا، ایمان تو ماننے سے ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی، لیکن ہم نے کہا بھائی اللہ نے بتائی، اللہ کے نبی نے فرما دی، بس ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے ہمیں ماننا ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ان کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات سن لی اور ہم نے مان لی۔ آپ جب فرماتے ہیں آپ صادق و مصدوق ہیں، اس کے بعد پھر کیا گنجائش باقی رہ جاتی؟ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتے ہیں، ہم اپنے کانوں سے جو کچھ سنتے ہیں،
ہم اپنے ہاتھوں سے جو کچھ محسوس کرتے ہیں، ہم اپنی اس کان سے جو کچھ سونگتے ہیں، اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، یہ حواس غلطی ایک بار نہیں 1000 بار کر سکتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ذرہ برابر اس میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں۔ اور میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا، ارے آپ کو دھوکہ ہو گیا۔ کہتے ہیں لوگ کانوں نے سنا، کتنی مرتبہ کان دھوکہ کھاتے ہیں۔ میں اس پہ ایک واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں رائے بریلی سے پرتاپ گڑھ قریب میں شہر ہے، 90 کلومیٹر کا فاصلہ، میرا جانا آنا ہوتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے میں جب جا رہا تھا، اب سے تقریباً 30 سال پرانی بات ہوگی، تو درمیان میں ایک جگہ ایک بڑا پل آتا ہے، وہاں میں جب پہنچا تو ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب دیکھیے دائیں طرف آپ کو ایک کھمبا نظر آ رہا ہے؟ ہم نے کہا ہاں نظر آ رہا ہے، کیا بات ہے، کوئی خاص بات ہے کیا؟ کہنے لگے بتائیے کہ سیدھا ہے کہ ٹیڑھا؟ تو ہم نے کہا کہ یہ تو ٹیڑھا نظر آ رہا، کہ یہ بتائیے کدھر جھکا ہوا ہے، آپ کی طرف جھکا ہوا ہے یا آگے کی طرف جھکا ہوا ہے یا اور دوسری کسی سمت کی طرف جھکا ہوا ہے؟ ہم نے کہا یہ سامنے نظر آ رہا ہے، ہماری طرف جھکا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ ہم نے کہا بھائی آنکھیں دیکھ رہی ہیں سامنے جھکا ہوا ہے، یہ سب پہلی کیوں بجا رہے ہیں؟ کیا ٹھیک ہے آگے بڑھی۔ اب ہم ادھر دیکھنے لگے، باتیں کرنے لگے، آگے بڑھے، جب بالکل محاذات پہ پہنچے کہ اب دیکھیے، اب جو دیکھا تو دیکھا وہ سیدھا کھڑا ہوا ہے۔ کہہ رہے اب بتائیے آپ یہ تو کہہ رہے تھے کہ جھکا ہوا ہے۔ ہم نے کہا ہاں اس وقت تو جھکا ہوا نظر آ رہا تھا، اب تو یہ سیدھا کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہنے کہ ابھی بھی نہیں، اور آگے بڑھیے۔ اب اور آگے جب بڑھے گئے پھر اب پیچھے مڑ کے دیکھیے، اب جو دیکھا کہ اب یہ کدھر جھکا ہوا ہے۔ ہم نے کہا ارے یہ تو ادھر دیکھ رہے تو ادھر جھکا ہوا تھا، ادھر سے دیکھ رہے تو ادھر جھکا ہوا ہے۔ کہنے لگے عجیب سمت اس کی ہے یا زاویہ نگاہ کا کوئی فرق ہوتا ہے کہ یہاں ہر آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ ادھر سے ادھر جھکا ہوا نظر آ رہا ہے، ادھر سے ادھر جھکا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بیچ میں پہنچے تو سیدھا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت ہمارے دماغ نے کام کیا کہ انسان کیسی غلطی کرتا ہے، کیسے دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا دیکھا تم نے اپنی آنکھوں سے؟ زاویہ نگاہ کا بڑا فرق ہوتا ہے، زاویہ نگاہ کا بڑا فرق ہوتا ہے، اور آدمی یہیں سے ادراک کی غلطی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے دیکھا، آپ نے کیا دیکھا؟ ہم نے سنا، آپ نے کیا سنا؟ آپ نے غلطی کی۔ تو بھائیوں آدمی غلطی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا اس میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں اس پر یقین نہیں، ہم مانتے ہیں اس کو، اور یقیناً یہ ماننا ہمارے ایمان کے لیے کافی ہے۔ ایک بات میں آپ سے صاف کہتا ہوں، کسی چیز کا آپ کو یقین ہے لیکن آپ اس بات کو نہیں مانتے، ایمان والی بات ہے، تو آپ ایمان سے باہر ہو جائیں گے۔ آپ یقین کرتے ہیں لیکن آپ نہیں مانتے، کہتے ہم نہیں مانتے، اور دل آپ کا کہہ رہا ہے کہ بات تو صحیح ہے، تو پھر ایمان سے آدمی باہر ہو جائے گا۔ یہودیوں کا حال کیا تھا؟ قرآن مجید کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان یہودیوں کا حال یہ ہے کہ نبی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں کہ یہ نبی ہے، لیکن اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس کے واقعات پیش آئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کا وعدہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی مانتے کیوں نہیں؟ یعنی مانیں گے نہیں، مان لیں گے تب تو آپ بہت اونچے ہو جائیں گے، ہم نہیں مان سکتے کہ بنو اسرائیل سے ہٹ کے بنو اسماعیل میں نبی آ جائے۔ تو جاننے کے باوجود اور یقین کے باوجود ان کا ایمان معتبر نہیں، کسی کے مانتے نہیں۔ اور اصل یاد رکھیے، اصل ماننا ہے، اور آدمی اگر ماننے کے ساتھ یقین پیدا کر لے تو یہ زندگی میں بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ یقین آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ تو شاعروں نے اس پر عجیب و غریب اشعار کہیں، گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمہ کا، گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمہ کا، اس کا آگے مصرع کیا ہے یاد ہے کسی کو؟ نہیں قندیر رہبانی، یعنی مطلب یہ اس کا ہے کہ آدمی اگر گمانوں میں کوئی یقین کی شمع رکھتا ہے تو وہ اس کی روشنی ایسی ہوتی ہے
کہ وہ بعض مرتبہ پورے کے پورے تاریکیوں کو چھاٹ دیتی ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا جو امتیاز تھا، سب سے بڑا امتیاز، وہ امتیاز ان کا یہ یقین تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آخرت پر۔ ایسا یقین تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر جنت دوزخ ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائے تو ہمارے یقین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اتنا یقین دل کے اندر ہے کہ ہمیں اگر سامنے دکھا دی جائیں وہ چیزیں تو اس لیے یقین پہ فرق نہیں پڑے گا کہ وہی والی بات ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ تو صادق و مصدوق نے جب کہہ دیا تو آنکھیں تو غلطی کر سکتی تھی، اس کے دیکھ لینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مان لیا اور یقین کر لیا تو اس کے بعد سب معاملہ ختم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں صدیق کہا جاتا ہے؟ جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو ایک مشرک ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ پتہ ہے اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ وہ آسمانوں میں گیا اور آسمانوں کی اس نے سیر کی اور فلاں چیز دیکھی اور فلاں چیز دیکھی، عقل میں آئے گی بات؟ تو صدیق اکبر نے کہا ہاں یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جانتے ہو کس نے کہی؟ فرمایا بتاؤ کس نے کہی؟ کہا وہی جن کو تم نبی سمجھتے ہو۔ اچھا انہوں نے کہی تو کوئی غلطی کا احتمال ہی نہیں، کیا یہ کیا بیکار کی بات آپ کرتے ہو؟ کہنے لگے جب ہم نے یہ مان لیا کہ فرشتہ جن میں کئی مرتبہ ان کے پاس وحی لے کر آتا ہے آسمانوں سے، تو اگر وہ چلے گئے آسمانوں پر تو اس پہ کون سی فرق پڑتا ہے؟ یقینی بات ہے، یہ یقین والی بات۔ اس یقین نے ان کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں اللہ کی باتوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین ہماری زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ہم مانتے ہیں اور نہ مانیں گے تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا کفر کا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ یقین والی بات آ جائے تو بھائیوں یہ ہماری زندگی میں بڑی تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا جو سماج ہے، جو معاشرہ ہے، کس طرح سے ہم نے دین کو خانوں میں بانٹ رکھا ہے۔ ہم نے دین کو خانوں میں بانٹ رکھا ہے۔ آپ غور کیجئے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، عبادات ہیں، اور اس کے بعد پھر معاملات ہیں، معاشرت ہے، ہماری آپس کی زندگی ہے، ایک دوسرے سے تعلقات ہیں۔ ان تمام چیزوں میں اگر آپ غور کیجئے تو ہم کہاں کہاں مسلمان ہیں اور کہاں کہاں مسلمان نہیں ہیں۔ یہ اپنی زندگی کو ہم نے بانٹا ہے۔ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں عقیدہ بڑا مضبوط، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ پر یقین کرنے والے، اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے والے، اور پوری طرح سے یقین رکھنے والے کہ ایک زمین پر ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہٹتا ہے اور پتا اڑتا ہے اللہ کے حکم سے اڑتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، کان کھول کر سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے دنیا کا نظام چلانا۔ یقین رکھتے ہیں وہ، لیکن توحید کے عقیدے کے بعد جب مسئلہ آتا ہے نمازوں کا تو معلوم ہوا کہ ایک وقت کی پڑھی اور 2 وقت کی گول۔ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ دین تو ایک پورا نظام ہے جس میں عقائد بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں۔ اگر عقائد آپ کے ٹھیک ہیں تو عبادات میں کیوں کمزوری پیدا ہوئی؟ بہت سے بھائی ہیں ماشاءاللہ، نمازوں کا اہتمام ہے، روزے کا اہتمام ہے، جماعت کا بھی اہتمام ہے، جماعت کے ساتھ آ کر مسجدوں میں نماز ادا کرتے ہیں، ساری چیزیں ماشاءاللہ کیا کہنے، یہاں تک کہ اشراق کا بھی اہتمام ہے، تہجد کا بھی اہتمام ہے۔ لیکن جب مسئلہ آتا ہے آپس کے معاملات کا تو معلوم ہوتا ہے کہ گاڑی بھسٹ ہو گئی۔ گاڑی بڑی اچھی چل رہی تھی، لیکن اب مسئلہ جب معاشرت کا آیا، معاملات کا آیا، تو وہاں آ کر گاڑی پنکچر ہو گئی۔ وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہے، قرآن مجید نے ایک جگہ پوری وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرما دیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ عجیب بات یہ ہے کہ شاید نماز روزے کے بارے میں ایک جگہ پر آپ کو ایسی تفصیل نہیں ملے گی جو تفصیل ایک جگہ پر آپ کو وراثت کی تقسیم کی ملے گی۔ اللہ نے حقوق بتا دیے، حصے کر دیے، اب اس کا دینا یہ ہمارا کام ہے، اور اگر ہم نہیں دیتے تو سچی بات یہ ہے کہ ہم چور ڈاکو کہلانے کے مستحق ہیں۔ ہم نے چوری کی، اپنی بہن کا حق مارا، اپنے بھائی کا حق مارا، ہم نے جا کے گویا اس کے گھر سے چوری کی، اس لیے کہ جو اللہ کی طرف سے اس کو مل چکا اور پھر اس کو جا کر نہ ادا کرنا اور نہ پہنچانا، یہ ایک طرح کی چوری، اور اس کے اوپر سینہ زوری، اس کے اوپر سینہ زوری۔
بڑا بھائی کہتا ہے ہم کیوں دیں، دکان تو ہماری، مکان تو ہمارا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہو چکا، تمام بھائیوں کا ہو چکا، باپ کا انتقال ہو گیا، ان کی تمام چیزوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ اور حدیث میں تو آتا بھی ہے، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال کیا ہے؟ اس کا مال تو وہ ہے جو کپڑا پہن لیا وہ سیدھا ہو گیا، جو کھانا کھا لیا سر گل کے ختم ہوا، باقی تو اس کے وارثوں کا مال ہے۔ اس کا مال کون سا ہے؟ جس دن اس کی آنکھیں بند ہوں گی اب اس کا کچھ نہیں، سب ختم، اب اس کے وارثوں کا۔ وارثوں کو کس طرح ملے گا اللہ نے بتا دیا، لیکن عجیب ہم لوگ کی زندگی ہے، ہم نے اس طرح ٹکڑے کیے ہیں اسلام کے اور اسلام کے احکامات کے کہ کہیں پورا گلدستہ نظر ہی نہیں آتا۔ اس وقت کی بڑی ضرورت یہ تھی کہ ہم پورے دین کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک مسجد میں تماشا ہو گیا، ایک صاحب تقریر کرنے گئے تو لوگوں نے کہا ان سے آپ سود پر نہ بولیے گا۔ وہ کہنے لگے یہ تو لطیفہ ہوا، ایسا کیوں؟ سود تو حرام ہے، قرآن بولتا ہے، حدیث میں تفسیر آتی ہے، میں کیوں نہ بولوں؟ تو عجیب بات انہوں نے کہی کہ متولی صاحب ان کا سودی کاروبار ہے، اور حد یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سود پر نہ بولیے گا، وہ کہہ رہے کہ اب تو میں ضرور بولوں گا۔ بھائی حیرت کی بات، جو آدمی نماز ادا کر رہا ہے، جو آدمی ظاہری طور پر ساری عبادتیں کر رہا ہے، بھی سودی کاروبار کر رہا ہے، پھر اس کے بعد کون سا اسلام باقی رہا جس پر خدا کی لعنت، جس پر اس کے رسول کی لعنت، اس کے بعد وہ محفوظ رہے گا اپنی نمازوں کے ساتھ؟ پھر انہوں نے پوری تفسیر بیان کی سود کے بارے میں۔ خود قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ دیکھو سودی کاروبار چھوڑ دو، اور اگر تم سودی کاروبار نہیں چھوڑتے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اعلان جنگ کر دے، اللہ کا رسول اعلان جنگ کر دے، پھر کہاں ٹھکانا؟ آج مسلمانوں کی تباہی انہی وجوہات سے تو ہے، اور کاہے کے لیے؟ میں تو جانتا ہوں، میں شہر کا نام بھی لے لوں تو کوئی حرج نہیں، حیدرآباد کوئی جلسے پہلے گیا، ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، لوگوں نے کہا الگ بات کرنا چاہتے ہیں، بڑے کوئی کاروباری۔ میں نے کہا کیا بات ہے الگ ملے؟ مولوی صاحب خودکشی کی اجازت چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا کیا خودکشی کی اجازت چاہتا ہوں؟ یا پھر یہ عجیب سی بات آپ کر رہے ہیں۔ کہنے لگے میں نے لون لیا تھا، بڑا کاروبار تھا، اس کو بڑھانا تھا، لون لینے کے بعد کاروبار بیٹھ گیا، سود بھرتے بھرتے آج حالت یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی کو محتاج ہوں، کہاں جا کر ہاتھ پھیلاؤں، کس سے مانگوں؟ اب تو یا تو جیل جاؤں یا اور کیا کروں، تو میں سوچتا ہوں خودکشی کروں۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے، ایک حرام کام پہلے کیا، دوسرا حرام کام اب کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے مانگو، توبہ کرو، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھو، رو رو کے مانگو اللہ سے کہ اللہ مجھے کچھ دے دے، میں اپنا یہ جو حرام کام میں نے کیا پہلے تو میں یہ ادا کر دوں، اس سے مجھے چھٹی مل جائے۔ اللہ کا شکر ہے جو نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ مدد بھی کر دیتا ہے، کام ہو جاتا ہے اس کا۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، بے برکتی نہیں آئے گی تو کہاں سے زندگی آگے بڑھے گی؟ اس طرح سے آپ دیکھیے حرام و حلال کا فرق ہی نہیں۔ مسلمان رشوت لے رہا آسانی کے ساتھ، اور میں نے دیکھا کہ بعض مرتبہ آفسوں میں غیر رشوت نہیں لے رہے اور مسلمان رشوت لے رہا۔ مسلمان دھوکہ دھڑی کر رہا ہے کاروبار میں، دوسرا آدمی جو بیچ رہا ہے ایک ریٹ ہے، کوئی دھوکہ نہیں، اور مسلمان سوچتا ہے کہ ایک دن میں بٹور لو، اور خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں نہ دکان چلتی ہے اس کی اور نہ آخرت کی کامیابی اس کے حصے میں آتی ہے۔ ارے بھائی دکان صحیح طریقے پہ کرو، امانت داری کے ساتھ کرو، اللہ دنیا میں بھی برکت دے گا۔ باقی اگر خدا نخواستہ اس میں کوتاہی ہو رہی ہے تو یہ بڑی سخت بات ہے، بڑی سخت بات ہے۔ التجار یبعثون فجارا یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تاجر جو ہیں یہ فاسق فاجر بنا کر قیامت میں اٹھائے جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو امانت داری کے ساتھ کام کریں، سچائی کے ساتھ کام کریں، اللہ تعالیٰ ان کو تو انبیاء کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبیین و صدیقین و شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے وہ تاجر، وہ بزنس مین کہ جو سچائی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، حرام و حلال کا فرق سمجھتے ہیں، ایک شائبہ بھی ان کے مال میں حرام مال کا نہیں آتا۔ یہ اہتمام ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ دین ہے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ اگر ہم نے جو دین کو خانوں میں بانٹا ہے تو ہم بھی وہاں بانٹ دیے جائیں گے۔ اللہ میاں کیا کہ تم نے دین پہ عمل کیا یا تماشا کیا؟
اسی طرح ہماری جو معاشرتی زندگی اور اخلاقی زندگی ہے اس کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ شادی بیاہ کے موقع پر سب کو خوش کیا جاتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا اور اس کی رضامندی کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی بھنگن بھی ناراض نہ ہو، اچھا جوڑا دے دو، لیکن یہ خیال نہیں آتا کہ ہمیں کیا حکم ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کہاں ہے۔ تو یہ ہماری زندگی تو نہ جانے کہاں لے جا رہی ہے ہمیں۔ اب اس کے بعد ساری فضول خرچیاں، ساری بے حیائیاں۔ حدیث میں آپ نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ اور لوگ ولیمے کے لیے سودی قرض لیتے ہیں، ولیمے کے لیے سودی قرض لیتے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ ولیمہ سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں ولیمہ سنت ہے اور یہ سودی قرض لینا کیا ہے؟ یہ بہت ثواب کا کام ہے، واجب ہے، یہ تو حرام ہے۔ اور کوئی حرام چیز آپ اختیار کر کے ایک سنت کی ادائیگی کریں گے، وہ سنت رہ جائے گی، وہ تو فسق و فجور کا کام بن جائے گا۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیمے بھی کیے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ بھائی کل میرا ولیمہ ہے، تم لوگ اپنا اپنا کھانا لے کر آ جانا۔ آپ غور کیجیے، صحابہ کھانا لے کر آ گئے، کھانا آپ کے دسترخوان پر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ فرمایا کل میرا ولیمہ ہے، تم لوگ آ جانا۔ دسترخوان چمڑے کا بچھایا گیا، ستو اس پر ڈال دیا گیا، پانی سے ذرا سا اس کو نم کر دیا گیا، گھول دیا گیا، اور سب نے کھا لیا، ہو گیا ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج تو ہم نے اپنی زندگی کو مصیبت بنا دیا، شادی کو مصیبت بنا دیا۔ اللہ نے اس میں آسانی رکھی تھی اگر ہم اس کو سادگی کے ساتھ کرتے، لیکن آج ہم نے وہ طریقہ اختیار کیا جو غیروں کا طریقہ تھا، گھوڑا جوڑا اور نہ جانے جہیز کی لعنت، اور اس کے لیے پھر آدمی بھیک منگا بن جائے، مطالبے کرے اور جہیز نہ دینے کے نتیجے میں وہ ایذا رسانی کرے۔ اس سے بڑھ کر کون سی چیز حرام ہو سکتی ہے؟ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، کوئی ننگا ہے، بچیاں بیٹھی ہیں، ان کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، اور میں بھی عرض کر رہا تھا کہ اس فقر کی وجہ سے وہ کفر کی دہلیز پر جا رہے ہیں، اور ہم آسانی سے ولیمے پہ ولیمے کر رہے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں اپنی جھوٹی عزت کی خاطر، جو 1000 بار ہماری ناک رگڑی جائے گی کل قیامت کے دن۔ اس جھوٹی ناک کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، جائز ہے ہمارے لیے۔ میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں، آپ طے کیجئے ہمیں شادیاں شادی کرنی، وہ پیسہ انشاءاللہ ہم اپنے پڑوس میں جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے استعمال کریں۔ کسی کے لیے تعلیم کے پیسہ نہیں، کوئی بیچارہ شادی کے لیے اس کے بعد پیسہ نہیں۔ اللہ والوں کا حال کیا تھا؟ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کا واقعہ یاد آیا۔ حضرت مولانا ہم نے سنا کہ حضرت تو اللہ والے آدمی، ظاہر دنیا میں کوئی سروکار نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت کہنے لگے، ایک سیٹھ صاحب آئے، اور اس زمانے کی بات ہے، آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے، اور حضرت کو 10-10 ہزار کی 2 گڈیاں دیں، اور حضرت نے خلاف معمول قبول کر لی، جیب میں رکھ لی۔ تو حضرت کہنے لگے حضرت علی میاں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ حضرت نے اتنی بڑی رقم قبول کر لی۔ بس تھوڑی دیر گزری تھی، ایک بڑی بھی آئی اور کہنے لگی حضرت 5 بچیاں بیٹھی ہیں، ایک کی شادی نہیں ہوئی، جہیز کی مصیبت، میں کیا کروں، میرے سمجھ میں نہیں آتا، حضرت دعا فرما دیں۔ حضرت نے صرف دعا پر اکتفا نہیں کی، حضرت نے کہا بہتر ہے، میں ضرور دعا کروں گا، اور یہ 20,000 اللہ نے انتظام کر دیا، جاؤ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر لو۔ اللہ والوں کا یہ حال ہے کہ وہ دین کی بھی فکر کرتے ہیں، اصلاح بھی کرتے ہیں، اور دنیا کی بھی فکر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کئی قسم کے سالن تیار کریں، اور ہمارے پڑوس پہ کوئی بھوکا بیٹھا ہے۔ میں تو کہتا ہوں مسلمان ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، جب ہمیں حدیث قدسی میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کہے گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین، تجھے کھانے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو جا کر کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہ معرفت رب کا ذریعہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ میرا فلاں مومن بندہ بھوکا تھا، صرف یہ فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی ضرورت مند ہو اس کو کھانا کھلانا بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ اور غور تو کیجئے، ایک زانیہ نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اب اگر کسی انسان کا آدمی کوئی پیٹ بھرے تو کیا اس سے ذریعہ مغفرت اس کا نہیں ہوگا وہ؟ تو بھائیوں، یہ وہ اخلاقی زندگی ہماری ہے جس میں ہم بالکل نہ جانے کہاں سے کہاں چلے گئے۔
اور اس کے علاوہ جو ہماری جو معاشرت کی خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. کتنی چیزیں ہیں ان کو ہم صحیح کو صحیح نہیں سمجھتے اور غلط کو بھی ہم غلط نہیں سمجھتے، نہ جانے کیا کیا تماشے کرتے ہیں. میں اس کی مثالیں بھی عرض کرتا ہوں. جیسے گھر کا کوڑا صاف کر کے وہیں سامنے گلی میں ڈال دیں گے یا سڑک پہ پھینک دیں گے اور سوچیں گے اب آئے گی کوڑے والی گاڑی وہ لے جائے گی، اور یہ نہیں سوچیں گے کہ اب جتنے گزرنے والے اس وقت تک گزریں گے ان سب کو کیا تکلیف ہوگی نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے. اب اگر کوئی راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے اور دوسروں کی اذیت کا ذریعہ بنے تو یہ گناہ نہیں ہوگا. ان باتوں کا ہم دین نہیں سمجھتے. میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ گاڑی لے جا رہے ہیں، ایسی جگہ کھڑی کر دی کہ ہر آنے جانے والے کو تکلیف ہو رہی، ہر آنے جانے والے کو تکلیف ہو رہی، یا کسی کے دروازے پر گاڑی پارک کر دی اور بڑے خوش ہیں کہ ہمیں جگہ مل گئی اور سمجھتے ہیں یہ پارکنگ کی بات ہے، یہ تو ٹریفک کی بات ہے، ہم سے کیا مطلب. یاد رکھیے اسلام میں جو کچھ ہے ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہے اس کو شریعت سے آپ الگ نہیں کر سکتے. یہ پورا دین. اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا کہ مسجد میں مسلمان، مدرسوں میں مسلمان اور باہر نکلے تو لگتا ہے کہ ابھی اسلام ختم ہو گیا، نہ جانے کہاں چلا گیا. میں تو کہتا ہوں ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، ہمارے مدارس میں بھی بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری. مدرسوں میں ماشاءاللہ بہت صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، لباس بھی بہت اچھا، اور باہر جب جانے لگے اپنے گھروں کو تو پتہ چلا کہ اب پہچاننا ہی مشکل ہے کہ مدرسے کے طالب علم ہیں یا کسی اسکول و کالج کے طالب علم. میرے بھائیوں یہ ہماری وہ غلط چیزیں ہیں کہ جس سے ہمیں بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے یہ عہد کر کے جائیں کہ ہمیں انشاءاللہ پورے دین پر عمل کرنا، پورے دین پر انشاءاللہ عمل کرنا. اور یہ وہ دین کی ترجمانی ہے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے جو غلط تصویر غیروں کے سامنے اسلام کی جا رہی ہے، ہمارے ان اعمال سے، ہماری اس اخلاقی زندگی سے انشاءاللہ یہ داغ دھبے جو اپنی بداعمالیوں سے ہم نے اسلام کی پیشانی پر ڈالے ہیں، ہمارے صحیح اعمال سے اور اخلاق سے انشاءاللہ یہ سارے دھبے صاف ہو سکتے ہیں. اس کے لیے عزم کی ضرورت ہے، تھوڑی سی نیت کی ضرورت ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ان جلسوں کو ایک رسمی رخ دے دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ فلاں جگہ جلسہ ہے، فلاں صاحب نے بلایا ہے، نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے. ارے ناراض ہوں یا راضی ہوں ٹھیک ہے، ان کو خوش کرنا بھی ثواب کا کام ہے، کسی ایمان والے کے دل کو خوش کرنا بھی صدقہ ہے، اجر کی بات ہے. لیکن ان جلسوں میں آنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایمان کا مذاکرہ، اعمال کا مذاکرہ، یہاں پر جو اسلامی سماج و معاشرت اس کا تذکرہ، یہ اس لیے ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں ہمیں تبدیلی پیدا کریں. یہاں سے جانے کے بعد جلسہ ختم ہوا، کام شروع ہوا، جلسہ ختم ہوا، ہمارا کام ختم نہیں ہوا، ہمارا کام اب شروع ہوا. آپ گھروں میں جائیں گے، مذاکرہ کریں گے، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ، اپنی بیویوں بچیوں کے ساتھ بیٹھیں گے. مولوی صاحب کی بات سن کر آئے ہیں بھائی، اس سے ساری باتیں کہی گئیں، اب ہمیں ان باتوں سے بچنا ہے. بھائی اب پردے کا اہتمام ہوگا، یہ اسلام کے خلاف ہے کہ بے پردگی ہو. اب ہمارے گھر میں بے پردگی انشاءاللہ نہیں ہو. یہ بچے ہم اسکولوں میں بھیجتے ہیں، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن انشاءاللہ ہم ان کے لیے یہاں الگ سے ان کی دینی تعلیم کا انتظام کریں گے. کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو مسجد میں آ کر دینی تعلیم حاصل نہ کرے. اور بڑی بچیوں کے لیے ہم انشاءاللہ الگ سے نظام بنا لیں گے. اس کا مذاکرہ کرنا، اس کے لیے مشورہ کرنا کہ ہمارا دین کس طرح محفوظ رہے، خود ہماری زندگی میں بھی، ہمارے گھر والوں کی زندگی میں بھی، اور آنے والی نئی نسلوں کی زندگی میں. یہ ہمارا اصل مقصد ہے. گھروں میں تصویریں لٹکاتے ہیں لوگ، اور اب یہ جو چیزیں آتی ہیں بڑے ڈبے ہوتے ہیں، ان ڈبوں میں تصویریں بڑی بڑی بات بری ہوتی ہیں زیرو کی، وہ گھروں میں لوگ رکھ لیتے ہیں. اور یہ خیال نہیں ہوتا کہ جب تصویر ہو کسی گھر میں تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ایک آدمی غلطی کرتا ہے، نقصان سارے گھر کو ہوتا ہے. میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں، میری آنکھوں کے سامنے کا گویا کہ واقعہ. ایک بڑے ہمارے بزرگ تھے، بڑے اچھے دیندار، عالم نہیں تھے لیکن بہت دیندار، یعنی ان کا